الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حب ومن أجمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاق النبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم ثم الرضا عن أبيك وعن أمه وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اپنی دیرینہ روایت کے تحت آج اس مسجد میں جمعیت علماء پاکستان کی سالانہ دعوت افطار کا اہتمام بھی ہے اور آج کی اس نشست کو مولائے کائنات علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم بھی کیا گیا. میں نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی سأل سائل بعذاب واقع، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر خم کے موقع پر، غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کو یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ فرمائی بات سب کے سامنے کہ لوگوں سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو یہ خبر عام ہوئی. جب یہ خبر عام ہوئی تو بہت سو کو اچھا لگا اور منافقوں کو برا لگا. تو حارث، نعمان بن حارث فہری، اس نے کہا کیا حضور نے یہ بات کہی ہے؟ فرمایا ہاں کہی ہے. اس سے برداشت نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا آپ نبی ہیں ہم نے مان لیا، آپ نے کہا حج کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہم نے مان لیا. آپ جو کہتے رہے ہم مانتے رہے، ایمان لاتے رہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے چچزاد بھائی کو اپنے سر پہ اوپر بٹھا لیں؟
یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں وارث اس کا علی وارث، جس کا میں نگراں اس کا علی نگراں، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، کیا یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی؟ کیا یہ بات بھی اللہ نے آپ سے کہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں نے جو کچھ کہا وہ اللہ کے حکم سے کہا، مگر یہ نہیں مانا۔ شدت جذبات میں اس نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ بات سچ ہے کہ یہ تیرے حکم سے کہا گیا ہے تو ابھی آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو جانی چاہیے۔ حضرات محترم، جیسے ہی اس بدبخت نے مولائے کائنات علی شیر خدا کی شان کا انکار کیا، نبی کریم کے فرمان کا انکار کیا، اپنی ضد پہ اڑا رہا اور کہا کہ آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش نازل ہونی چاہیے۔ ایک پتھر آیا، اس کے سر پر پڑا، جسم میں گھسا، جسم کو پھاڑتا ہوا پشت سے نکل گیا اور یہ شخص وہیں مر گیا۔ قرآن کہتا ہے سالا سائلون بعذاب واقع، وہ وقت جبکہ ایک شخص نے سوال کرنے والے نے خود عذاب طلب کیا اور اس پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی کی شان یہ ہے کہ جب ان کی شان بیان کر دی جائے، ان کی شان کا تذکرہ ہو، ان کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں اور کوئی جان بوجھ کے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر عزیزان من بالعموم ہم غزوہ خیبر کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن اگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے جائیں تو غزوہ بدر کو بھی نہیں بھول سکتے۔ اسلام و کفر کا پہلا معرکہ جو 17 رمضان سن 2 ہجری کو بدر کے میدان میں اسلام کے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے ایک استقامت کا درس دے گیا، وہ معرکہ جسے اسلام و کفر کے درمیان فرق کرنے والا معرکہ کہا گیا، وہ دن جسے یوم الفرقان کہا گیا، وہ دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرمائی۔ اس میدان میں 70 کفار واصل جہنم ہوئے، 70 مارے گئے، اور عزیزان من ان 70 میں سے 21 مولائے کائنات علی شیر خدا کے ہاتھوں مارے گئے۔ بدر کے میدان کا شیر بھی علی۔ چلیے احد کے میدان میں جو ایسا اسلام و کفر کا معرکہ ہے جس میں آزمائش کے مرحلے آئے ہیں، جہاں تیر اندازوں کے گھاٹی سے اترنے کے بعد میدان جنگ کا پانسا پلٹتا ہوا نظر آیا ہے، یہاں کفار کے 6 بڑے سپہ سالار حضرت علی کے ہاتھوں جہنم رسید کی ہوئے، اور جب حضرت علی کو تلوار کے 17 زخم لگ گئے، تلوار کے ایک زخم کا اندازہ بھی ہمیں نہیں، کبھی سبزی کاٹنے والی چھری سے ذرا اپنی ایک انگلی کاٹ کے دیکھنا کہ زخم کہتے کسے۔ تلوار کے 17 گھاؤ لگ گئے، ایک لمحہ ایسا آیا کہ ان زخموں کی شدت سے حضرت علی نے اپنے آپ کو مزمحل ہوتا ہوا محسوس کیا، اور آپ ذرا بیٹھنا چاہ رہے تھے کہ کسی کے ہاتھ نے آپ کو پکڑا، اٹھایا، اور علی فرماتے ہیں کہ 17 زخم لگ چکے تھے، میں اپنے آپ کو مزمحل محسوس کر رہا تھا، کچھ لمحے کے لیے توقف چاہتا تھا، بس کسی کے ہاتھ نے مجھے پکڑا، مجھے کھڑا کیا، اور ایسا کھڑا کیا کہ لگتا تھا کہ میدان جنگ میں دوبارہ مجھ میں طاقت و توانائی آ گئی ہے۔ معرکہ جنگ سرد ہوا، حضرت علی نے یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ حضور نے فرمایا علی معلوم ہے تمہیں اس وقت ہاتھ پکڑ کر اٹھانے والا کون تھا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ کہا جبرائیل امی آئے تھے، جبرائیل نے علی تمہارا ہاتھ پکڑا اور تمہیں تمہارا میدان جنگ میں کھڑا کر دیا۔ تو بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، غزوہ خیبر ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد کا عرصہ ہو،
جس میدان میں علی اترے فن سپاہ گری کو اس طرح منوایا کہ آخر دنیا کو کہنا پڑا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان من، مولائے کائنات کی شان بلند و بالا، لیکن عزیزان من افسوس جس پہلو پر ہے وہ یہ کہ حضرت علی جو امام المتقین ہیں، ان کے نام کو ایک طبقہ جو نہ دین کا نہ دنیا کا وہ استعمال کرتا ہے۔ جاہل قسم کے لوگ اپنی خرافات کو پناہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو مولائی ہیں۔ کیا ہو تم؟ مولائی ہیں۔ اچھا، یہ مولائی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی کی طرف نسبت ہے۔ بے وقوف شخص، تیری نسبت مولائے کائنات علی شیر خدا کی طرف ہو جاتی تو تیری ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہوتی۔ علی تقویٰ و طہارت کی انتہا کا نام ہے، علی علم کی وسعتوں کی انتہا کا نام ہے، علی طہارت و پاکیزگی کا ایک ایسا مینارہ نور ہے جس کی روشنی پا کر لوگوں کو ولایت ملا کرتی ہے، بلکہ کسی ولی کی ولایت اس وقت تک نقطۂ کمال تک نہیں پہنچتی جب تک اسے مولائے کائنات سے روحانی نسبت حاصل نہ ہو جائے۔ اب کوئی شخص ہاتھ میں چھلا پہن لے، کڑا پہن لے، کان میں بندہ پہن لے، گلے میں زنجیر ڈال لے، نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے اور کہے کہ میں مولائی ہو گیا، خبیث یہ کہے کہ تجھ پہ مولا علی کی لعنت پڑ گئی۔ اگر تو مولائی ہو جاتا، وہ علی جو مقام صحبہ میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانو اقدس پہ سر رکھے آرام فرما رہے ہوں، نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں ہوں اور مولا علی نے نماز عصر ادا نہ کی ہو، آہستہ آہستہ سورج ڈوبنے چلا ہو اور اضطرابی کیفیت بڑھتی چلی جائے کہ نماز ادا نہیں کرتا تو نماز قضا ہو جائے گی، اور نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو جائے۔ علی ایک اضطرابی کیفیت میں ہیں کہ حضور کو بیدار کیا جائے یا نماز کو چھوڑ دیا جائے، اسی لمحے اضطرابی کیفیت بڑھتی ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں علی ماجرا کیا ہے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس کے لیے قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر نماز عصر کی۔ یہاں تو علی کا ماننے والا ایک ایسا طبقہ بھی ہے نا جس کو پتہ ہی نہیں کہ اثر ہوتی کس وقت ہے۔ عزیزان من، ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ کون سجدوں کو جھکے، کون عبادت کو رکے، لوگ مسجد سے بھی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ کون سجدوں کو جھکے، کون عبادت کو رکے، لوگ مسجد سے بھی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ ایک لمحہ جو تلاوت کو نہیں دے سکتے، دن میں 100 بار وہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، لیکن علی کی نماز ہے یہ۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی کیفیت کا حال کیا ہے۔ ایک موقع پر ایک جنگ میں ایک تیر آ کر مولائے کائنات کی پنڈلی میں ترازو ہو گیا، یعنی آدھا ایک طرف آدھا ایک طرف، اور کچھ اس طرح آ کر پیوست ہوا کہ اسے نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو شدت تکلیف سے آپ کر آ جاتے۔ آپ نے کہا یہ تیر اس طرح نہیں نکلے گا، اور اٹھ کر نفل نماز کی نیت باندھ لی۔ جب آپ نماز کی حالت میں چلے گئے، آنے والا آیا، اس نے تیر کھینچا اور نکال دیا۔ جب نماز تمام ہو گئی، کہا تیر نکل گیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو کے بعد کوئی کہے کہ واہ قاضی صاحب جوش خطابت کے اندر واقعہ تو بیان کر گئے، لیکن جب تیر نکلا ہوگا تو خون بہا ہوگا، جب خون بہا ہوگا تو وضو ٹوٹ گیا ہوگا۔ تو سنو، یہ میرا اور تمہارا وضو نہیں ہے، یہ علی کا وضو ہے۔
اللہ کے نبی کا ہر صحابی مجتہد ہے، وہ جانتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ عزیزان من، وہ علی جن کی نماز میں استغراق کا عالم یہ ہے، جب اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی مقام صفا میں پوچھا علی ماجرا کیا ہے، کہا یا رسول اللہ نماز اثر ادا نہیں کی۔ میرے آقا نے پوچھا علی ادا کرو گے یا قضا کرو گے؟ حضرت علی نے یہی کہا ہوگا نا کہ یا رسول اللہ علی کی نماز تو کبھی قضا نہیں ہوئی۔ علی کا ماننے والا وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، علی کا ماننے والا وہ ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، علی کا ماننے والا وہ ہے جو صاحب قرآن سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان من، ہماری محبتوں کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جڑا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج ابو بکر کو اپنی ہمراہی میں لیتے ہیں تو ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پہ علی کو لٹا دیتے ہیں تو ہم علی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لو کہ ہم اہل سنت ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ سے سب تک محبت کریا کرتے ہیں۔ ہماری محبت ہم ان کی طرح نہیں جو صحابہ کا نام لیں اور اہل بیت کی عصمت کا انکار کر دیں، یا اہل بیت کا نام لیں اور صحابہ کی حیثیت کا انکار کر دیں۔ نہیں، جس کو رسول اللہ سے پیار ہے ہمیں اس سے پیار ہے، جس سے رسول اللہ کو پیار ہے ہمیں اس سے پیار ہے۔ میرے آقا نے پوچھا علی قضا کرو گے یا ادا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ علی نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ میرے آقا نے کہا علی پھر وہ لمحے جو میری محبت میں گزر گئے وہ نماز کیسے قضا ہو جائے گی؟ حضور باہر تشریف لائے، سورج کو اشارہ کیا، سورج کی کرنیں دوبارہ چمکیں، پہاڑوں پر روشنی نمودار ہوئی، علی نے نماز عصر ادا کی اور سورج پھر جو ہے غروب ہو گیا۔ یہ شان علی کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے علی کو ماننے والوں، اے صحابہ کا تذکرہ کرنے والوں، اے اہل بیت کا تذکرہ کرنے والوں، صرف تذکرہ کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ محبت کا حق یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، ایک نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ علی یہ علم کہاں سے آیا جو سوال کرو ہر سوال کا فوراً جواب دیتے ہو؟ فرمایا سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل آخر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر غسل مبارک کے بعد رکھا ہوا تھا۔ علی فرط محبت سے آگے بڑھا، آقا علیہ السلام کے چشمان مبارک پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے، میں نے اپنے لبوں کو آگے کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکوں پہ سے وہ قطرے چوسے، ان قطروں کا میرے حلق سے نیچے اترنا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے علم نشرح لگا صدرک والے نبی کے صدقے میں میرا سینہ کھول دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ کوئی سوال ایسا نہیں کہ کسی نے سوال کیا ہو علی نے جواب نہ دیا ہو۔ تو علی کا ماننے والا علم کی منظروں کا راہی ہوتا ہے، علی کا ماننے والا قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اس لیے کہ مولا نے فرمایا نا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 7 اونٹ لگ جائیں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ آؤ صحابہ سے محبت کریں، آؤ علی کو مانیں، اس طرح مانیں جیسے ان کے ماننے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر رحمت نازل